السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مسجد کی جماعت اگر چھوٹ جائے، نماز کے لیے جو جماعت کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، اگر وہ جماعت چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے؟ نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ بہت سارے حضرات اس کے حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ۔ دیکھیے، مسجد کی جماعت چھوٹنے سے نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بھائیوں کو اور بہت سارے حضرات ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کی کسی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا ہم جو ہے ہماری جماعت چھوٹ گئی تو اب ہم نماز کی قضا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں بھرپور کوشش یہ کرنی چاہیے نمازوں کی پابندی کریں اور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی واقعی مجبوری ہے شرعی تو پھر اس وقت مسائل الگ ہوتے ہیں، تو ہمیں بھرپور یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ مسجد کی جماعت اگر چھوٹ جائے تو ایسا نہیں کہ آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا جو ٹائم رہتا ہے وہ کافی لمبا رہتا ہے۔ اب جیسے مثلا اگزامپل کے طور پہ، اب میں ٹائمنگ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ الگ الگ جگہوں پہ نمازوں کے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں اور الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جو ہے مہاراشٹرا میں اس وقت آپ دیکھ لیجئے تو عشاء کی نماز جو ہے وہ 8:30 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور بہت سارے جگہیں اتر پردیش، بہار وغیرہ کی جگہیں ایسی ہے کہ وہاں 8:30 بجے عشاء ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے نماز کی ٹائمنگ بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے دماغ میں ڈال دوں، اس سے آپ کا کنفیوژن دور ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ظہر کا جو وقت رہتا ہے وہ عام طور پہ 12:50 یا 55 سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں مہاراشٹرا کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 12:50، 55، کبھی 45 پہ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً 4، 4:30 بجے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ظہر کا وقت عام طور پہ ہماری مسجدوں میں 1:30 بجے یا 1:45 بجے، 1:15 بجے جماعت رہتی ہے، تو اب کیا جو جماعت نہیں جن کو ملی وہ سب قضا پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جماعت میں بھرپور حاضر ہونے کی کوشش کریں، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اب جو اس کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں جب بھی آپ ادا کریں گے آپ کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا کی نیت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ اب آپ دھیان میں رکھیے کہ ظہر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس بیچ میں کبھی بھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو قضا نہیں پڑھیں گے، اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہو، قضا نہیں پڑھیں گے بلکہ ادا پڑھیں گے۔ اسی طرح عصر کا وقت شروع ہوا تو جب تک مغرب کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس بیچ میں آپ جب بھی عصر کی نماز ادا کریں گے آپ کی نماز ادا ہی رہے گی، قضا کی نیت نہیں کرنی پڑے گی، اگرچہ عصر کی جماعت آپ کی چھوٹ گئی ہو۔ مغرب کا وقت ہوا تو مغرب کے وقت سے لے کر جب تک عشاء کا وقت نہ ہو جائے، اس بیچ میں آپ جب بھی مغرب کی نماز ادا کریں گے ادا ہی پڑھنی ہے، آپ کو قضا کی نیت نہیں کرنی ہے، اگرچہ آپ کی مغرب کی جماعت چھوٹ گئی ہو۔ اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوا تو عشاء کا وقت تو کافی لمبا رہتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوا آپ کی جماعت چھوٹ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے، سحری کے ختم ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہو، اس بیچ میں رات میں کبھی بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو قضا کی نیت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح فجر کا وقت کہ جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اگرچہ آپ کی مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہو لیکن اس بیچ میں آپ کبھی بھی فجر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا کی نیت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں دراصل اس سوال کو اس لیے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ ہیں کہ اگر ان کی مسجد کی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ پھر اپنی نماز کو قضا کی نیت سے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وقت میں آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ کی وہ نماز ادا ہی ہوگی، قضا کی نیت نہیں ہوگی۔ ہاں،
جیسے ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو قضا کی نیت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ وقت کے اندر آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو قضا کی نیت نہیں کرنی پڑے گی، اگرچہ مسجد کی جماعت آپ کی چھوٹ گئی ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔